اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 32 سے لے کر 36 تک. پچھلے صفحے پر ہم نے پڑھا کہ پروردگار عالم نے حابیل اور قابیل کی داستان بیان کی اور جناب حابیل کے قتل کے حوالے سے کچھ تفصیلات کو وہاں پر بیان کیا گیا. اب اسے لنک کرتے ہوئے یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ من اجل ذالک، اس وجہ سے، یعنی اسی اصول کے ماتحت، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا، یعنی ان کے لیے قانون بنا دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اگر کسی نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا، نفس محترم کو، بغیر اس کے کہ اس کے اوپر قاتل ہونے کا الزام ثابت ہو یا فساد کا الزام ثابت ہو، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو اس نے ایسا کیا کہ گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ صرف بنی اسرائیل تک محدود بھی نہیں رہے گا، بلکہ بنی اسرائیل کے بعد یہی معاملہ خود دین اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر بھی آیا. تو قرآن کی انسٹرکشنز یہی ہیں کہ ایک بے گناہ انسان وہ نفس محترم ہے اور اس کی جان کا اتنا احترام ہے کہ اگر اسے قتل کر دیا گیا تو یہ ایک انسان کا قتل نہیں ہے بلکہ یہ تمام انسانوں کا قتل مانا جائے گا. ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور اگر کسی نے کسی کی زندگی کا سامان کر دیا تو یہ ایسا ہے کہ جیسے تمام انسانوں کی زندگی کا سامان کر دیا. اب اس تعلیم کو دیکھیے اور اس کے بعد پھر بدقسمتی سے جو عمل ہمارے یہاں ہو رہا ہے اس کو دیکھیں کہ اسلام کی نظر میں ایک انسان کی جان کتنی محترم ہے، اور دوسری طرف جو کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر انسانی خون کتنا سستا ہو چکا ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہتا ہوا پانی اس سے بھی زیادہ سستی قیمت انسان کے خون کی ہے. اور یہاں پر یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ یہاں پر مسلمان اور غیر مسلمان کی بھی بات نہیں ہو رہی. کوئی بھی بے گناہ انسان وہ اسلام کی نظر میں بہت محترم ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے اسی کانٹیکس میں مختلف فساد ان کو ڈسکس بھی کیا ہے اور اس کے بارے میں بتایا کہ اس صورت میں پھر قتل کیا جا سکتا ہے. یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہمارے رسول آئے ان کے پاس بینات لے کر، یعنی روشن نشانیاں لے کر آ گئے، واضح ثبوت لے کر آ گئے. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، مگر اس کے باوجود ایک کثیر تعداد ان میں کی، اس کے باوجود انہوں نے ظلم و تعدی سے کام لیا، تجاوز کیا، ٹرانسگریسر ثابت ہوئے، انہوں نے اپنی لمٹس کو کراس کیا. یہ ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے وہ بات آ گئی کہ اگر کوئی چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دی جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بعد مخالفت کرنے والے مخالفت نہیں کرتے. جو اپنے نفس کے غلام ہوں، جو اپنے نفسانی خواہشات کے اسیر ہوں، وہ انبیاء کی اور عقل کی تعلیمات کو، کتاب کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق ہی جب وہ عمل کریں گے تو وہ اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ جب حسد کے ماتحت قابیل حابیل کو قتل کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے پر عمل کرنے والے بعد میں یہ کرتے رہتے ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ یہ بات سمجھ لو کہ ایک طرف تو ہمارے لیے نفس انسان اتنا محترم ہے، مگر اگر کوئی ایسا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ جنگ کر رہا ہے تو ان کی جزا صرف اور صرف یہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کر رہا ہے. اس سے کون افراد مراد ہیں؟ اس سے افراد ہیں جو ڈاکو، جو راستے کے اندر ڈکیت بن کر لوگوں پر تجاوز کرتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، ان کی جان لے لیتے ہیں، ان کا مال لے لیتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی سزا صرف اور صرف یہ ہے. کیا چیزیں ہیں؟
ان یقتلوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے یعنی کروسیفائی کر دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم اور یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یعنی اگر دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پیر، اس طرح مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، بینش کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ ان کے لیے سزا ہے کہ ان کو ذلیل ہونا پڑے دنیا کے اندر، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں ایک عظیم عذاب منتظر ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ جو آپشنز ہیں اور یہ کہا گیا کہ سزا اس میں منحصر ہے، تو پھر یہ کس کیٹیگری کے اندر ہے؟ یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ڈکیت یا ڈاکو جو ہے اس کی یہ سزا ہے، مگر اس کی جو تفصیل ہے شیخ الطائفہ شیخ طوسی نے اس کو کچھ ایلوبریٹ کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ان کی سزا ان کے استحقاق کے لحاظ سے ہوگی۔ تو اگر وہ شخص قتل کا مرتکب ہوا ہو تو قتل کیا جائے گا، اگر مال بھی لیا ہو اور قتل بھی کیا ہو تو قتل کیا جائے گا اور سولی بھی دی جائے گی، یعنی کروسیفائی بھی کر دیا جائے گا، اور اگر صرف مال لیا ہو اور کسی کو قتل نہ کیا ہو تو ہاتھ پیر مختلف سمتوں سے کاٹے جائیں گے، اور اگر بس راستے کو پرخطر بنایا ہو تو صرف اس علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہی ہمارا مسلک ہے اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی روایت وارد ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اس سے پہلے کہ تم اس پر قابو پاؤ، فاعلموا ان اللہ غفور رحیم تو یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے، یعنی حد شرعی صورت میں کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا، برطرف ہو سکتی ہے، مگر جن افراد کو نقصان پہنچا ہے ان کا جو ذمہ ہے وہ اس کے اوپر باقی رہے گا اور اس کو وہ ادا کرے گا، اور بعض صورتوں میں اگر جس کا ذمہ جس کو نقصان پہنچایا ہے فرض کیجیے اگر قتل کر دیا گیا ہے تو اس کے ورثاء اکارڈنگلی پھر قصاص کے اندر اس کو قتل بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ دو ہمیں اینگلز دکھائے جا رہے ہیں، ایک انسان جو محترم ہے اس کا نفس تو اس کو قتل کرنا یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، کسی بے گناہ کی زندگی کو بچا لیا تو گویا پوری انسانیت کو بچا لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو اس طرح سے عام امن پسند لا اینڈ آرڈر کا خیال رکھنے والے جو عام شہری ہیں ان کی زندگیوں کو اسٹیک پر لے آتے ہیں اور ان کے لیے راستوں کو پرخطر بنا دیتے ہیں، ان کے لیے اسلام آہنی ہاتھ سے نپٹنے کی ہدایت دیتا ہے، اور اس کی یہ کچھ تفصیلات ہیں جس کی مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آیت نمبر 35 کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی اللہ کے غضب سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو ڈھونڈو۔ یہیں پر ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کا وسیلہ، تو جو وسیلہ ہے وہ اللہ تو بہرحال نہ ہوا، وہ جو کوئی بھی ہے وہ اللہ سے ہٹ کر ہے، مگر اسے مقرر اللہ نے کیا ہے۔ جب اللہ نے اسے مقرر کیا ہے تو اس کی تلاش کرنا اور اس کے ذریعے سے خدا کی قربت حاصل کرنا، اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھول کر دیکھیں تو آپ کو مختلف طرح کے وسیلے نظر آئیں گے جو ہمارے بالکل سامنے۔ انسان کا عمل صالح یہ خود ایک وسیلہ ہے، نماز خدا نہیں ہے، نماز ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی قربت نصیب ہوتی ہے، روزہ ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، خود اس کا ایمان اللہ پر ایمان، یہ اس کا ایمان اللہ نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہے، یہ خود اپنی جگہ ایک وسیلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مختلف قسم کے زمانے یہ بھی وسیلے بنتے ہیں۔ جمعے کا دن عام دنوں کے مقابلے میں پروردگار عالم کی قربت کے لیے زیادہ مؤثر ہے، ظاہر جمعے کا دن خدا نہیں ہے مگر یہ جمعے کا دن وسیلہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی خانہ کعبہ کے پاس آ جائے تو خانہ کعبہ خدا نہیں ہے، خدا کا گھر ہے، وہ بھی نسبت کے اعتبار سے ہے، مگر یہاں آنے کے نتیجے میں انسان کو خدا کی قربت زیادہ نصیب ہوگی۔ یہ مختلف قسم کے وسیلے ہیں۔ اگر ایک انسان حج کے موقع پر میدان عرفات میں آ جاتا ہے تو یہ سارے کا سارا وسیلے ہی کا تو سسٹم ہے۔ اگر ایک انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن خدا نہیں ہے، خدا کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ اس شب کے اندر پروردگار عالم نے اس شب کو خدا بنا دیا، نہ، یہ شب بھی وسیلہ ہے مگر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے جو رسول ہے وہ بھی خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، امام جو ہے وہ بھی خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ ان مسائل کے اوپر مختلف مسالک کے افراد کو
بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہے، مگر خدا تک پہنچنے کے لیے جو وسائل ہیں، وسیلے ہیں، وہ خدا ہی کے مقرر کردہ ہیں، اور ان کی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ملتی ہے، قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے، اور پھر پیغمبر اکرم کی حدیث ثقلین کے ماتحت ہمیں اہل بیت کی روایات کے اندر ان چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو اہل بیت ہوں، خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہے، بے شک ہیں، ان کے واسطے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، جس طرح سے شب قدر میں قبول ہوتی ہے، جس طرح سے خانہ کعبہ کے پاس قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اس آیت کو بالکل فراموش نہیں کرنا چاہیے جو سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے کے بعد کاش اے حبیب یہ آپ کے پاس آتے اور پھر اللہ سے استغفار کرتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر یہ 64 ہے، تو اس کے اندر پیغمبر اکرم سے توسل کا حکم نہیں دیا جا رہا، تو اور کون سی چیز ہے کہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ پھر میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنا حق ہے کہ وہ اپنا موقف رکھے، مگر یہ جو نظریہ ہے وسیلے کا، اس کے حوالے سے بھی قرآن کی اس آیت کو اور اس آیت کے ذیل میں جو میں نے مختلف مثالیں پیش کی ان کو، اور اسی طرح سے شاعر اللہ کی جو پوری بحث ہم لوگ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر دیکھ چکے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں تو میرے خیال میں بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، اور سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک نظام ہے کہ جس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔